بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے علماء نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ جب جناب سرور کائنات کا رشتہ آیا جناب خدیجہ کی طرف سے، اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے، مرد رشتہ بھیجے خاتون کے احترام کے لیے، لیکن تاریخ میں تمام مؤلفین نے، مصنفین نے، مورخین نے یہ جملہ لکھا، شیعہ سنی نے بھی، حتیٰ جتنے اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، غیر مسلم، سب نے لکھا کہ جناب خدیجہ نے سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ سرور کائنات کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ مرد رشتہ بھیجے، لیکن ان کے لیے رشتہ جناب خدیجہ کا آیا۔ تو اب میں بہت سوچتا تھا جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا، تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، جواب پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے، کہ جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا جناب سرور کائنات کے لیے، اور سب نے لکھا اتفاق ہے کہ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا سرور کائنات کے لیے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ کیونکہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، بہت دولت مند تھی، تو اگر رسول خدا رشتہ بھیج دیتے تو تمام کے تمام بدعقیدہ ملا یہ کہتے کہ محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا، تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا محمد نے رشتہ بھیج کے دولت نہیں دیکھی تھی، ہم نے پیغمبر کو پہچانا جب نہ قرآن آیا تھا نہ اعلان رسالت ہوا تھا، میں نے پہچان کے دولت محمد پہ قربان کی۔ رشتہ آیا جناب خدیجہ کا، تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فوراً رشتہ آنے پہ کہا حضرت نفیسہ خاتون سے کہ میرے بھتیجے محمد سے مستقیماً بات کرو، ڈائریکٹ بات کرو۔ جیسے ہی حضرت نفیسہ خاتون آئیں جناب رسول خدا کے پاس، کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا، کہا میرے چچا سے بات کرو۔ جو ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب سے بات کرو، کہ پہلے ان کے پاس جا چکی ہوں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے مشورہ کر لینے دو۔ یہ پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں، صرف بڑوں کا نہیں، جناب ابو طالب کا، چچا اور بھی تھے لیکن ابو طالب اور ہیں۔ تو کہا کہ مجھے مشورہ کر لینے دو، میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا مجھے رشتہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ فوراً گئے جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے پاس، کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے نا کہ خدیجہ کا رشتہ آیا ہے؟ کہاں بھتیجے؟ کہا چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہا بھتیجے خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے 4 نسلوں پہ مل جاتا ہے، اور انبیاء کی ازواج کو جیسا ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہیں، پاک دامنہ بھی ہیں، حسب نسب بھی پاک ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں اگر بات پہنچ رہی ہے تو جناب سرور کائنات مشورہ لے رہے جناب ابو طالب سے، کہا حسب نسب بھی پاک ہے، شجرہ بھی پاک ہے، کردار بھی پاک ہے، با پردہ ہیں۔ کہا بھتیجے اس سے بہتر آپ کو رشتہ نہیں مل پائے گا۔ نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے کہا اس سے بہتر رشتہ نہیں مل پائے گا۔ پیغمبر کو اس کے بعد اتنی شادیاں ہوئیں، ویسا رشتہ تو جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے آپ کو اس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، رشتہ قبول کر لیجئے۔ تو جناب سرور کائنات نے فوراً نفیسہ خاتون سے کہا ہمیں رشتہ قبول ہے۔ عزیزان گرامی پوری زندگی سرور کائنات صرف 2 چیزیں لینے گئے ہیں۔ اس جملے کو میں پورے اپنے خون جگر کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہ نے انبیاء کو بھی جب بلایا نا کتابیں دینے کے لیے، جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے توریت بھیجنی ہے، کوہ طور پہ آ جاؤ۔ جناب عیسیٰ سے کہا جبل سعیر پہ آ جاؤ، انجیل نازل ہونے والی ہے۔ اللہ نے کتابیں بھی دی، انبیاء کو صحیفے بھی دیے، تو خود بلایا جہاں پہ اللہ نے بلایا تھا وہاں کتابیں نازل کی، لیکن اللہ نے پیغمبر کو قرآن کے لیے بلایا نہیں، جہاں جہاں پیغمبر گئے، جہاں جہاں پیغمبر جاتے تھے وہاں وہاں قرآن آتا تھا۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں۔ عزیزان گرامی اللہ نے نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں آ جائیں، پیغمبر غار حرا میں گئے، اللہ نے وہاں قرآن بھیج دیا۔ گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا، جناب خدیجہ کے گھر گئے وہاں قرآن بھیج دیا، جناب ابو طالب کے گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا۔
جنگ میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا، صلح میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا، مسجد میں تھے وہاں قرآن بھیج دیا، عرش پہ گئے وہاں قرآن بھیجا، کسی کو دوش پہ لیا۔ جہاں جہاں پیغمبر جاتے رہے اللہ وہاں قرآن بھیجتا رہا، لیکن دو چیزیں لینے خود پیغمبر گئے۔ پتہ نہیں اب بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، صرف دو چیزیں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ حتیٰ پیغمبر تمام ازواج کسی بھی زوجہ کو بیاہنے نہیں گئے، صرف جناب خدیجہ سے شادی مکے میں ہوئی ہے، باقی تمام ازواج مدینے میں۔ ازواج آئی ہیں پیغمبر بیاہنے نہیں گئے، نہیں پہنچا سکا۔ پیغمبر گھروں پہ نہیں گئے، باپ اپنی بیٹیوں کو پیغمبر کی خدمت میں لے کے آئے، پتہ نہیں بات پہنچا پر، لیکن دو چیزیں، یعنی اللہ قرآن بھی پیغمبر کو بھیج رہا، لیکن دو چیزیں لینے خود پیغمبر گئے۔ جناب خدیجہ کو جب بیاہنے گئے تو خود ان کے گھر گئے، اور جب علی کو لینے گئے تو خود ہی کعبے گئے۔ تو دو ہستیوں کو خود پیغمبر لینے کے لیے گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا رشتہ ہمیں قبول ہے اور ہم خود عقد کے لیے آئیں گے، تو سرور کائنات نے کہا چچا جان میرا عقد آپ پڑھیے گا۔ سارا مجمع نہیں پہنچا اور مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وعجل فرجہ، ان کا عقد ہے مامون الرشید کی بیٹی سے، ذہن میں ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کی شادی ہوگی میری بیٹی سے، اور سارا دربار اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے بھر گیا، تمام بنی عباس آ گئے، اعتراض کرنے لگے، 9 برس کا بچہ اور شہزادی کی تم شادی اس سے کر رہے ہو؟ کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ خاص انسان ہے، اسی سے ہوگا۔ اب مجھے بحث نہیں ہے مامون کے کردار سے، قاتل امام رضا ہے تو میں کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ بھئی شادی اسی سے ہوگی بچے سے۔ سارے کا سارا بغداد جمع ہو گیا، اور ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا امام محمد علیہ السلام سے، کہا آپ کا حق کون پڑھے گا؟ اتنے علماء کھڑے ہیں ان میں سے انتخاب کر لیجئے۔ اگر بات پہنچ جائے ان میں سے آپ جس کا انتخاب کریں گے وہ آپ کا حق پڑھ دے گا، اور اگر کہیں تو میں آپ کا حق پڑھ دیتا ہوں۔ امام نے کہا خبردار، اگر میرے بابا یہاں موجود ہوتے تو میرا عقد وہ پڑھتے، لیکن کیونکہ میرے بابا جیسا کوئی اور نہیں ہے اس لیے میں اپنا عقد خود پڑھوں گا۔ اب پہنچ رہا ہے، اپنا عقد میں خود پڑھوں گا۔ اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام؟ ارے رسالت جس سے عقد پڑھوائے، کہا چچا جان آپ میرا عقد پڑھیں گے؟ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ نے کہا ہاں آپ کو پتا ہے کہ اس کی اہمیت جب شادی کے اندر آ جاتے ہیں، کہ میں تو جاتے ہی رہتا ہوں، تو اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات جنہیں اہمیت دے کے بلائے انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ سب نے لکھا جناب ابو طالب نے ہرے رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا، ابا قبا پہن رکھی تھی، پٹکا باندھ رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے، وجیح تھے، سفید ریش تھے۔ ایک مرتبہ آئے، سرور کائنات نے کہا چچا جان میرے ساتھ تشریف رکھیے، میرا عقد آپ پڑھیں گے۔ جناب ابو طالب نے شروع کیا، کہا کہ میں پہلے خطبہ دوں گا۔ جب خطبہ شروع کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ بھئی ابھی قرآن نزول شروع نہیں ہوا، پیغمبر 25 برس کے ہیں، 15 سال باقی ہیں نزول قرآن میں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ قرآن کا پہلا سورہ فاتحہ ہوگا، الحمد سے شروع ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے ویسے ہی الحمدللہ پڑھ دی تھی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا۔ انت حبیبی و نور